بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 24 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت الرابع ان ما اشار الیہ المصنف سے لے کر ھذا مضافا الی مجہولات کثیرۃ تک۔ آج کے درس کے نکات جو بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، حدس الہام کی قسم ہے۔ نمبر 2، حدس کی وضاحت، حدس لغت اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں۔ نمبر 3، انسانی علوم اور ائمہ علیہ السلام کے علوم میں فرق کون سا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں۔ الرابع ان ما اشار الیہ المصنف فی قولہ من ان الحدث الذي ربما يتفق في الانسان غایتہ هو الالہام على ما قررہ الفلاسفۃ المتقدمون۔ بے تحقیق وہ بات جس کی جانب مصنف نے اشارہ کیا ہے اپنے قول میں یعنی متن میں، وہ یہ ہے کہ حدس بسا اوقات انسان کے اندر جو آتا ہے، کبھی کبھی، یعنی ہر انسان میں نہیں آتا، کچھ انسانوں میں آتا ہے اور کبھی کبھی آتا ہے، اس کی انتہا غایت وہی الہام ہے۔ طلاب کرام عزیز غور فرمائیے گا، حدس کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ حدس کا آپ کی خدمت میں لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیا جائے۔ حدس کے معنی ہیں دانائی، لغت میں دانائی کو کہتے ہیں، اور حدسیات عرف عام میں وہ باتیں کہلاتی ہیں جو دانائی سے معلوم کی جاتی ہیں، یہ اس کی لغوی معنی۔ اور اصطلاح علماء منطق و فلاسفہ میں حدس کہتے ہیں مبادیات سے ایک دم نتیجے تک پہنچ جانا، یعنی غور و فکر کیے بغیر دفعتاً مبادیات منکشف ہو جائیں اور ذہن کسی نتیجے پر پہنچ جائے۔ یا آپ کو غور ہو کہ منطق میں مرحوم مظفر نے یہ فرمایا تھا کہ جو نظری علوم کو یا مجہولات تصوری کو معلوم کرنے کے لیے عقل پر 5 مرحلے گزرتے ہیں، ان 5 میں سے 3 کا نام عقل ہے یا حرکت العقل ہے۔ ان سے عقل بے نیاز ہو جاتی ہے بسا اوقات جب اس انسان کے پاس حدس کی قوت ہو، یعنی حدس کی قوت جس کے پاس ہوتی ہے وہ مجہول تصوری سے معلوم تصوری تک، معلوم تصوری سے پھر مجہول تصوری تک فوراً لحظتاً منتقل ہو جاتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ جو انسان کے لیے مجہولات ہیں، قوت حدس کے ذریعے سے وہ مجہولات معلومات میں بغیر غور و فکر کے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ اس بنا پر ہے کہ جس کو فلاسفہ نے ثابت کیا ہے، متقدم فلاسفہ، لعلہ اشارۃ، شاید یہی بات مصنف کی یعنی قول مشرم اشار الیہ سے اشارۃ الی ما قررہ صدر المتعلین فی الاسفار، یہ وہی بات ہے جس کو ثابت کیا ہے، بیان کیا ہے صدر متعلین ملا صدرہ نے کتاب اسفار میں، فی معنی الحدس والذکاء، یعنی حدس کی معنی اور ذکاء کی معنی کے ذیل میں مرحوم ملا صدر المتعلین نے یوں فرمایا ہے، سو قال جب کہتے ہیں ومنہا، یعنی ان میں سے ایک الحدس، حدس ہے، ولا شک فی ان الفکر لا یتم الا بوجدان شیء متوسط بین طرف المجہول، بدون شک، اس میں شک نہیں ہے کہ فکر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ایسی چیز موجود ہو یا ایسی چیز نہ پائی جائے جو واسطہ ہو مجہول کے 2 طرفوں کے درمیان،
تاکہ لتصیر نسبت المجھولۃ معلومتن، تاکہ جو مجھول نسبت ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے لیے حکم کیا ہے، وہ نسبت مجھولہ اس کے لیے معلوم ہو جائے جب تک فکر نہیں ہوگی. یعنی فکر کے ذریعے سے ہی، یا جو منطق میں کہا جاتا ہے حرکت عقل کے ذریعے سے ہی مجھول معلوم میں تبدیل ہوگا. نسبت مجھولیہ نسبت معلومہ میں تبدیل ہو جائے گی فکر کے ذریعے سے، اس میں شک ہی نہیں ہے. وقضا اسی طریقے سے ما یجرا مجرا فی باب الحدود تصور، اسی طریقے سے وہ چیز جو قائم مقام فکر ہے اور حدود کے باب میں، حدود طلاب کرام عزیز جیسا کہ آپ نے منطق میں پڑھا ہے، حدود اور براہین. حدود میں، حدود یعنی کسی بھی شے کی ماہیت کو بیان کرنا، حد کی جمع ہے. حد یعنی کسی بھی شے کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کرنا. فرماتا ہے یہ فکر قائم مقام ہے. حدود میں بھی تصور کے لیے، یعنی جب اس کا اصل شے کا تصور کا پتہ نہیں، جب معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں غور فکر کی ضرورت پڑے گی. جب کسی چیز کے لیے حقیقت معلوم کرنا چاہیں کسی تعریف کے ذریعے سے، تو اس کے لیے بھی فکر کی ضرورت پڑتی ہے. لما تقرر، چونکہ ثابت کیا گیا کہ ان الحد والبرہان متشارکان فی الاطراف والحدود ہے. حد یعنی کسی بھی چیز کی تعریف کرنا اور دلیل قائم کرنا، یہ دونوں چیزیں، یعنی کسی چیز کی تعریف کرنا پھر اس کے لیے جو حکم آیا ہے اس حکم کو دلیل کے ذریعے ثابت کرنا، یہ دو چیزیں شریک ہیں اطراف میں اور حدود میں. حدود میں یعنی اس کے جو ارکان ہیں، دونوں کے ارکان ایک ہی ہیں. والنفس حال کونہا جاہلۃ، دراصل کہ انسان ان چیزوں سے جاہل ہے. کأن واقعۃ فی الظلمۃ ظلماء، انسان ان اشیاء سے اس طریقے سے اندھیرے جاہل ہے کہ جب گویا کہ اندھیرے کی گہرائی میں وہ واقع ہوا ہے. جب اندھیرے میں ہے اس کے لیے اشیاء معلوم نہیں ہے، تو فلا بد من قائد، ضروری ہے ایک رہنما کا ہونا انسان کے لیے، یقودھا، جو اس کی رہنمائی کرے، جو اسے لے جائے. اور روزنتن، یا ایک دریچے کا ہونا ضروری ہے، یزیع لہا موضع قدمہا، یزیع لہا اس انسان کے قدم رکھنے کی جا کو جو روشنی دے. وذالک الموضع الحد المتوسط فی الطرفین، اور وہ مقام وہی حد وسط ہوگی طرفین میں. یعنی معلوم تصوری اور مجہول تصوری کے درمیان میں جو حد وسط ہے، جس کی وجہ سے مجہول تصوری معلوم تصوری میں تبدیل ہو جائے گا، وہ ایک قائد کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ایک دریچے کی حیثیت رکھتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ مجہول ہمارے لیے معلوم ہو جاتا ہے، مجہول ہمارے لیے روشن اور واضح ہو جاتا ہے. وَتِلْكَ الرَّوْزَنَةُ هُوَ التَّحَدُّثُ بِذَلِكَ دَفْعَةً، اور یہ دریچہ جس کے بارے میں یہ کہ روشن ہوتا ہے اور انسان کو اس کے ذریعے سے کسی شے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، یہ تحدث یعنی خبر لگانا ہے، بذالک اشیاء کے بارے میں، دفعتاً ایک لحظے میں ہی، فوراً، یعنی اشیاء کے بارے میں تحدث یعنی خبر لگانا. بس فاستعداد النفس لوجدان ذالک المتوسط بالتحدث والحدث، بس نفس یعنی انسان کے قلب، جو بھی نام لیں، نفس سے انسانی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس متوسط چیز کو پائے، بالتحدث، تحدث کے ذریعے، کھوج لگانے کے ذریعے سے. استعداد النفس یہ مبتدا ہے، تو هو الحدث اس کی خبر ہے. بس نفس کی صلاحیت رکھنا ان چیزوں کے لیے، یہی حدث کہلاتا ہے. بس حدث یعنی انسان کے نفس کے اندر ایسی صلاحیت کا موجود ہونا کہ وہ بذات خود مقدمات کے طے کیے بغیر اشیاء کے بارے میں خبردار ہو جائے، اشیاء کے بارے میں اس کو علم ہو جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِنْهَا الزَّكَاءُ، اور ان مقامات میں سے ایک زکا ہے. حدث کے علاوہ زکا یعنی انتہا درجے کی ذہانت کو کہتے ہیں. وہ شدت حاضل حد سے، قوت حدث کی شدت کو کہتے ہیں. وہ کمال ہی، اور حدث کے کمال کو کہتے ہیں. وہ بلوغ ہی، اور اس کے اتم درجے کو کہتے ہیں. وہ غایت القصوی، غایت القصوی هو القوت القدسیۃ، حدث کی یا زکا کی انتہا درجہ
وہی طاقت ربانی ہے التی وقع فی وصفہا قولہ تعالی، جس کے بارے میں خداوند تبارک تعالیٰ کا یہ ارشاد آیا ہے. یعنی وہ حدس، وہ ایک پاک و پاکیزہ قدرت ہے جو خداوند تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے. اس کے بارے میں یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، یعنی اس کی روشنی واضح اور روشن ہے، نور ہے، چمک رہی ہے، اور اس کو کوئی بھی آتش خاموش نہیں کر سکتے، آتش اس کو لمس نہیں کر سکتی. وذالک لأن زکا هو الامضاء فی الامور، چونکہ یہ اس لیے ہے چونکہ زکا کا مطلب ہے یعنی امور میں، اشیاء میں نافذ ہونا، ان پہ کنٹرول رکھنا. وسرعۃ القطع بالحق، یہ واو عطف تفسیری ہے اس امضاء فی الامور کی، فوراً حق کے بارے میں یقین حاصل کرنا، جلدی میں. یعنی جلدی سے مراد یہ ہے طلاب کرام، یعنی اس میں غور فکر کی ضرورت نہ پڑے. وَأَصْلُهُ، اصل زکا یعنی ریشہ لغوی زکا کس سے نکلا ہے؟ من زکت النار، من زکت النار، اس سے زکت ذبح، زکت ذبح و شاۃ مزکات، اے مطلب کیا ہے اس کا؟ یدرک ذبح بحدت سکین، یعنی اس نے ذبح کو دیکھا چھری کی حد تک، یعنی چھری کے تک لے گئے اس کو. اسفار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 516 پہ یہ بات موجود ہے. ولا یکفا کا بات واضح ہے کہ علیک، آپ کے اوپر بات واضح ہونی چاہیے کہ ان انواع الانہام لا تنحصر فی الحد سے والزکاء، کہ الہام کی اقسام معین نہیں ہیں حدس اور زکاء میں، لامکان افاضات بدون ذالک، چونکہ افاضات ربانی، فیض ربانی حدس اور الہام کے بغیر بھی ہوتا ہے. کما اشرنا الیہ، جس طریقے سے ہم پیچھے اشارہ کر کے آئے ہیں اور ابھی بھی بیان کریں گے. وکیف کان، جس طریقے سے بھی ہو الہام اور حدس کی جس طریقے سے معنی کریں، فمما ذکر، بس ان باتوں سے جو ذکر کی گئی، یظہر و ظاہر ہوتا ہے کہ ان علومہم لا تنحصر فی العلوم العادیۃ، ائمہ علیہ السلام کے علم علوم عادی میں منحصر نہیں ہے. یعنی یہ حدس ان کے پاس بھی ہے، ائمہ علیہ السلام کا لوگوں کے پاس بھی ہے، یہ عادی راستے ہیں، علوم عادیہ میں ہے، لیکن ان کا ایسا نہیں کہ علوم عادیہ میں ان کا علم منحصر ہو. کما ذهب الجمہور من علماء العامت، جس طرح اہل تصنع اس کے قائل ہیں کہ جس طرح ہمارے لیے جو علوم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں وہی ائمہ علیہ السلام کے لیے ہیں. بل لہم، ایسے نہیں، لا تناصر، ایسے منحصر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لہم، ائمہ علیہ السلام کے لیے ما، وہی علوم ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اکرم کے لیے ہیں. ما کا بیان پھر من العلوم الالہیت بانواعها، خدائی علوم ان کے پاس ہیں بانواع، اپنی تمام اقسام کے ساتھ جتنے بھی ہیں. کما یقتضی قیامہم مقام النبی فی الاتیان بوظائف، جس طریقے سے یقتضی ہے اسی بات کا، یعنی ان کے پاس تمام علوم الہی ہیں، اسی بات کا تقاضا کرتے وہ قائم مقام نبی ہیں. جب قائم مقام نبی ہیں فی الاتیان وظائف، وظائف نبی کو انجام دینے میں، وظائف کی ضمیر نبی کی جانب جا رہی ہے، جب وظائف نبی کو انجام دینے میں بالکل بدون کم و کاست نبی کے مانند ہیں، نبی کی جگہ پر ہیں، تو پھر ان کے پاس وہی علوم الہی جو نبی کے پاس ہیں ان کے پاس بھی ہونے چاہیے. کیوں؟ لأن ذالک لا يتحقق من دون العلم الہی، ذالک یعنی وظائف نبی اصلا ہو ہی نہیں سکتے بغیر علم الہی کے. یعنی ان کو احسن طریقے سے، کامل طریقے سے تب انجام دیا جا سکتا ہے جب اس صاحب کو، اس نائب نبی کو، خلیف رسول کو علم الہی دیا جائے اسی تفصیل اور تبیین کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. کما لا یکفی، جس طرح بات یہ واضح ہے. الخامس، پانچویں، فی المیز بین علومہم والعلوم البشریت، فرق ائمہ علیہ السلام کے علوم میں اور انسانی علوم میں کون سا ہے؟ ولا یکفی علیک ان العلوم البشریت منقسمۃ الی البدیہیات والنظریات، بات واضح ہے آپ کے لیے کہ علوم انسانی تقسیم دو، بدیہیات اور نظر. بدیہات طلاب کرام وہ علوم جن کے اندر غور و فکر اور مقدمات طے کرنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے. نظریات وہ علم جن کو حاصل کرنے کے لیے غور و فکر و زحمت و تکلف کی ضرورت پڑے. منطق میں گئے. والانسان من لدن وجودہ اراد کشف المجہولات بتفکیر و ترتیب المقدمات، انسان اپنے آغاز وجود سے ارادہ رکھتا ہے کہ مجہولات یعنی جو چیزیں ان سے معلوم نہیں ہیں ان کو کشف کرے، ظاہر کرے اپنے فکر کے ذریعے سے اور مقدمات کے طے کرنے کے ذریعے. مقدمات کو صغرا کبرا، لغوی معنی، اصطلاحی معنی، یہ ان کو معلوم کرنے سے.
اور فی ھذا السبیل، اس راستے میں کثیر ما کان یخطئ، زیادہ تر انسان نے غلطی کی ہے. ولذا، اسی وجہ سے وضع علم المیزان، علم میزان علم منطق کا دوسرا نام ہے، اس لیے علم منطق کو وضع کیا گیا لیمنعہ عن ذلک، تاکہ علم میزان روک سکے اس انسان کو عن ذلک کثیر ما یخطئ، یعنی مجہولات کو حاصل کرنے میں، مجہولات کو معلومات میں تبدیل کرنے میں غلطی کرنے سے علم اس کو بچا سکے. وَمَعَهُ، اور علم میزان کے ہوتے ہوئے لا یعصمہ، انسان غلطی نہیں کرے گا. وَإِنْ أَفَادَهُ لِخَطْئِهِ فِي تَطْبِيقِ عِلْمِ الْمِيزَانِ لَا مُحَاوَرَةٍ، اگرچہ یہ بات سمجھاتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ خطا بھی کر بیٹھتا ہے علم منطق کے قواعد کو تطبیق کرنے میں، یعنی علم منطق کو حاصل صحیح طریقے سے کر لیا لیکن اس کے قواعد کی تطبیق میں وہ غلطی کر بیٹھتا ہے. لہٰذا وہی علم منطق بیان کیا گیا ہے کہ اس کی شرائط صحیح طریقے سے علم حاصل کیا جائے، علم منطق قواعد کی تطبیق بھی کی جائے اور مقام عمل میں اس کا استعمال بھی کیا جائے. وعلیہ اس بنا پر فالعلوم النظریۃ مکتسبۃ من البدیہیات بترتیب المقدم، سب علوم نظری کسب کیے جاتے ہیں بدیہیات سے. کس طریقے سے؟ مقدمات کو ترتیب دینے کے ذریعے، مقدمات ترتیب دیں، پھر ان کا اختتام انجام نظریات کا بدیہیات تک پہنچتا ہے. وہ ترتیب المقدمات یا جو الی التعلم تعلیمات ہے، مقدمات کو ترتیب دینا محتاج ہے تعلم، سیکھنے اور سکھانے کی جانب، تعلیمات کی جانب. وحیث ان احاد الانسان فی التفکیر ترتیب المقدمات لیسوا متساوین، اور جب سب انسان، احاد الانسان یعنی ہر ایک انسان فکر کرنے میں، مقدمات ترتیب دینے میں برابر نہیں ہے، یہ سب کے سب لوگ آپس میں ہیں، تو یؤدی، یہ بات ان کی یہ خبر ہے، یؤدی التفکیر فی جملۃ من المسائل الاختلاف فی النتائج فی کشف الحقائق، تو فکر منجر ہوتی ہے، چلی جاتی ہے کافی سارے مسائل میں چلی جاتی نتیجے میں اختلاف کی جانب، حقائق کو ظاہر کرنے میں، یعنی حقائق کو کشف کرنے میں فکر اختلاف کا شکار ہو جاتی ہے، چونکہ ہر انسان اپنے اپنے حساب سے، اپنی اپنی معلومات کے مطابق مقدمات ترتیب دیتا ہے. وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الاتفاق فیہا یعنی نتائج میں، پھر ان لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس نتائج میں اتفاق کر سکیں، چونکہ ربما یکون الترتیب بنظر واحد تماما و بنظر آخر ناقص، چونکہ ترتیب مقدمات ایک شخص کی نظر مکمل ہے، دوسرے کی نظر میں وہ مکمل نہیں، ناقص ہے. ولذا، اسی وجہ سے تکون النتیجۃ عند واحد واضحۃ، ایک شخص کے نزدیک نتیجہ بالکل واضح ہوتا ہے، وعند آخر غیر واضح، دوسرے کے واضح نہیں ہوتا ہے، واضح جس کے پاس نہیں ہوتا ہے اس کے مقدمات ناقص ہوتے ہیں. بحیث یمکن عنده تجدید نظر، اس طریقے سے کہ عنده یعنی اس دوسرے شخص کے لیے ممکن ہے اب تجدید نظر کرے اپنے مقدمات میں. وَيَحْتَمِلُ خلاف، اور احتمال خلاف بھی دیا جا سکتا، كَمَا لَيْسُ عِنْدَ إِظْهَارِ النَّظْرِ إِلَى السَّوَاءِ، جس طریقے سے یہ لوگ اظہار نظر کرنے میں برابر نہیں، ہر ایک اپنی اپنی معلومات اور تجربے کے مطابق اور کوشش کے مطابق اظہار نظر کرتا ہے، اسی طریقے سے حقائق کو کشف کرنے میں بھی، نتائج تک پہنچنے میں بھی سب لوگ برابر نہیں ہیں. چونکہ ربما اظہر واحد النظر فی المجہول، چونکہ بسا اوقات ایک شخص اپنے نظر کا اظہار کرتا ہے ایک مجہول کے بارے میں کہ بأن الامر کذا او کذاکتن، کہ مسئلہ یوں ہے اس طریقے سے یقیناً، واظہر ثانن، اور دوسرا شخص اظہار نظر کرتا ہے بأن الامر کذا وکذا من دون تاکید بالقید، دوسرا کہتا ہے اس طریقے سے ہے لیکن اس کو وہ یقین نہیں ہوتا، یقین کی صورت میں پافشرائی نہیں کرتا. پہلا یقین کہتا ہے بالکل ایسے ہی ہے، دوسرا کہتا ہے ایسے ہے. واظہر آخر، پھر تیسرا شخص اظہار نظر کرتا ہے بأن ظاہر انہ کذا، ظاہر اس طریقے سے ہی بات کرتا ہے. رابعاً، چوتھا کہتا ہے بأنہ محتمل، اس کے بارے میں احتمال یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. وخامس کہتا ہے بأنہ مشکل، یعنی ایک ہی مسئلہ ہے، ایک یقین کی صورت میں کہتا ہے، دوسرا یقین کی صورت میں ظن کی صورت میں فرض کرے کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے لگتا ہے ایسا ہی ہے، دوسرا احتمال دیتا ہے، تیسرا پانچواں شک دکھاتا ہے. مشکل ہے فیما، ان مقامات میں یہ ہوتا ہے اذا لا یؤدی نظر الی شیء، جب انسان کی غور و فکر کسی نتیجے تک نہ پہنچے. وعلیہ، اس بنا پر فیکون باب التأمل والاشکال وتجدید النظر فی کثیر من المعلومات منفتحا، یہ منفتح یکون کی خبر ہے.
غور و فکر کرنے کا باب، اشکال و اعتراض کا باب، تجدید نظر کا، یعنی اپنی نظر کو آخری نظر نہ سمجھنا، اپنے نظریے کو معصوم نظریہ نہ سمجھنا، فی کثیر من المعلومات، یہ اکثر معلومات میں یہ ان کی گنجائش کا ہونا، یہ دروازہ منفتح، یعنی یہ کھلا ہے. یعنی اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہم انسداد علمی کے قائل نہیں ہیں، نہ ہی انسداد علم کے قائل ہیں. انسداد علمی کے قائل ہیں ہو سکتے ہیں، لیکن انسداد علم کے قائل نہیں کہ علم کا دروازہ بند ہو گیا. نہیں، علم کا دروازہ کھلا ہے، اس کے دروازے مختلف ہیں، ذرائع مختلف ہیں. تو طلاب کرام، آج کا ہمارا اس درس اختتام کو پہنچا، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ائمہ علیہ السلام کا علم عادی طریقے سے اور غیر عادی طریقے سے آتا ہے. عادی طریقے سے دوسرے انسان بھی اس میں شریک ہیں، جیسے حدیث کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے ان کے پاس آتا ہے، تو دوسروں کو بھی الہام ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ائمہ علیہ السلام کو علم حاصل ہوتا ہے، تو اس میں لوگوں کی رسائی نہیں. دراصل وہ کیا ہے؟ وہ انبیاء ما سبق، یا ایک امام کا ما قبل امام سے علوم الہی کو حاصل کرنا، یا امام علی علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علوم الہی میراث میں، وراثت میں لیے. تو اس تک لوگوں کی پہنچ نہیں ہے، لوگوں کی صلاحیت نہیں ہے کہ اس مقام کو درک کر سکیں اور وہ علوم الہی بطور کامل حاصل کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.